کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ہی رات میں تاریخ کا رخ بدلنے کی کتنی طاقت ہو سکتی ہے؟ آج کے خروج کے حوالے میں ہمیں ایسی ہی ایک رات کے بارے میں بتایا گیا ہے، سکی رات، جس نے نہ صرف بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کیا بلکہ ایک اور بڑی نجات کی پیش گوئی کی۔ آئیے خروج 10:16 سے 12:30 تک کا مطالعہ کریں، جہاں ہم مصر پر آنے والی آخری آفت اور فسق قیام کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم آغاز کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون جھوٹی توبہ کے اسی انداز کو جاری رکھتا ہے۔ خروج 10:16-17 میں وہ کہتا ہے، میں نے خداوند تمہارے خدا اور تمہارے خلاف گناہ کیا ہے، اب ایک بار پھر میرے گناہ کو معاف کر دو اور خداوند تمہارے خدا سے دعا کرو کہ وہ مجھ سے اس مہلک آفت کو دور کر دے۔ لیکن جیسے ہی ٹڈیوں کا حملہ ختم ہوتا ہے، اس کا دل پھر سخت ہو جاتا ہے۔ یہ جھوٹی توبہ کا سلسلہ ہمیں ایک اہم سبق سکھاتا ہے۔ سچی توبہ صرف نتائج سے بچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی طرف دل کی حقیقی تبدیلی کا معاملہ ہے۔ کیا آپ کی زندگی میں ایسے پہلو ہیں جہاں آپ فرعون کی طرح خدا سے سودے بازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بجائے اس کے تابع ہو جائیں؟ اگر جواب ہاں ہے تو میں آپ سے کہوں گا، وقت نکالی، تنہائی میں جائیں اور خدا سے دعا کریں، وہ آپ کے دل کو پرکھے اور آپ کی زندگی میں حقیقی تبدیلیاں لائے۔ اس کے بعد خدا مصر پر اندھیرا بھیجتا ہے، ایسا گہرا اندھیرا جسے محسوس کیا جا سکتا تھا۔ لیکن خروج 10:23 میں اس اہم نقطے پر غور کریں۔ پھر بھی تمام بنی اسرائیل کے گھروں میں روشنی تھی جہاں وہ رہتے تھے۔ جب دنیا ہمارے ارد گرد اندھیرے میں ڈوبی ہوتی ہے، تب بھی خدا اپنے لوگوں کے لیے روشنی مہیا کرتا ہے۔ یہ ایک روحانی حقیقت کی پیش گوئی کرتا ہے جسے بعد میں یسوع نے ظاہر کیا۔ میں دنیا کا نور ہوں، جو کوئی میری پیروی کرے گا وہ کبھی اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ یوحنا 8۔ اب ہم اپنے بیان کے مرکزی حصے پر پہنچتے ہیں، یعنی فسح کے قیام پر۔ خدا ہر اسرائیلی خاندان کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ ایک برہ قربان کریں اور اس کا خون اپنے دروازے کے چوکھٹ پر لگائیں۔ یہ خون ایک نشانی ہوگا جو انہیں آخری آفت سے محفوظ رکھے گا، یعنی پیلوٹ ہے کی موت۔ یہاں کی علامت نہایت گہری ہے اور براہ راست یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جس طرح فسح کے برہ کا خون بنی اسرائیل کو موت سے محفوظ رکھتا تھا، اسی طرح مسیح کا خون ہمیں روحانی موت سے بچاتا ہے۔ واہ، کیا شاندار سچائی ہے! جیسا کہ بعد میں رسول پولس نے لکھا، مسیح ہمارا فسح کا برہ قربان کیا گیا ہے۔ 1 کرنتھیوں 5:7۔ فسح کی یہ رسم، جو علامتی معنوں سے بھرپور ہے، آج بھی ایمان والوں کے لیے گہری اہمیت رکھتی ہے۔ اس رسم کے مرکز میں بے عیب برہ تھا، جو مسیح کی کمالت کی ایک زبردست پیش گوئی تھی، کیونکہ وہ خدا کا حتمی برہ ہے۔ دروازوں کے چوکھٹوں پر خون لگانے کا عمل ایک گہرا ذاتی پیغام رکھتا ہے، جو اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں ایمان کے ذریعے مسیح کی قربانی کو انفرادی طور پر قبول کرنا چاہیے۔ جس طرح بنی اسرائیل نے برہ کے خون کے وسیلے نجات پائی، اسی طرح ہم یسوع کی صلیبی قربانی میں فدیہ پاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ اپنے خون سے محفوظ گھروں کے اندر رہیں، جو اس حقیقت کے مشابہ ہے کہ ہمیں روحانی فتح کے لیے مسیح میں قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ ان کی خدا کے کلام کی اطاعت، جو بھروسے پر مبنی تھی، ایک ایسے گہرے عبادتی عمل میں منتج ہوئی جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک دائمی گواہی بن گیا۔ یہ قدیم رسم اپنی مکمل شکل میں نجات، اطاعت اور عبادت کی ایک جیتی جاگتی تصویر پیش کرتی ہے، جو آج بھی ایمان والوں کے دلوں میں گونجتی ہے، تاریخی واقعے اور ہماری موجودہ روحانی راہ کے درمیان ایک پل قائم کرتی ہے۔ خدا بنی اسرائیل کو یہ بھی ہدایت دیتا ہے کہ وہ اس رات کو ایک دائمی حکم کے طور پر یاد رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی نجات کو یاد کرنا ہمارے ایمان کو موجودہ اور آئندہ چیلنجز کے لیے مضبوط کرتا ہے۔ سکی رات آتی ہے اور خدا کا عذاب مصر پر نازل ہوتا ہے۔
ہر پہلوٹھا مر جاتا ہے سوائے ان گھروں کے جو بروا کے خون سے نشان زدہ تھے۔ یہ تباہ کن آفت بالآخر فرعون کی مزاحمت کو توڑ دیتی ہے اور وہ تمام بنی اسرائیل کو مصر سے نکال دیتا ہے۔ تو ہم اس واقعے سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ایک، سچی توبہ دل کی تبدیلی پر مشتمل ہوتی ہے، محض الفاظ اور وقتی رویے کی تبدیلی پر نہیں۔ دو، حتیٰ کہ سب سے تاریک اوقات میں بھی خدا اپنے بندوں کے لیے روشنی فراہم کرتا ہے۔ تین، نجات اکثر قربانی کے ذریعے آتی ہے اور بالآخر مسیح کی قربانی کے ذریعے مکمل ہوتی ہے۔ چار، ہمیں خدا کی دی ہوئی نجات کو ذاتی طور پر اپنی زندگی میں اپنانا ضروری ہے۔ پانچ، خدا کی نجات کے عمل کو یاد رکھنا اور اس کی یاد منانا ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ تو اختتام پر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی زندگی میں کہاں خدا کی نجات کی ضرورت ہے؟ کیا آپ اپنے اعمال پر بھروسہ کر رہے ہیں؟ آپ بروا کے خون پر انحصار کر رہے ہیں؟ یاد رکھیں، وہی خدا جس نے اسرائیل کو زبردست قدرت سے نجات دی، وہ آپ کی زندگی میں بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فسح کی رات نے بنی اسرائیل کی تاریخ بدل دی، مگر ایک اور بڑی رات آنی تھی۔ وہ رات جب یسوع، ہمارا فسح کا بروا، دھوکہ دیا گیا اور صلیب کے سفر کا آغاز ہوا، جہاں وہ ہمارے لیے اپنا خون بہائے گا۔ جس طرح بنی اسرائیل کو ایک بروا کے خون کے ذریعے آزادی ملی، اسی طرح ہمیں خدا کے بروا کے خون کے ذریعے ابدی آزادی مثال کے طور پر ملتی ہے۔ تو آج آئیے خدا کا شکر ادا کریں اس کے حیرت انگیز نجات کے منصوبے کے لیے اور اس آزادی اور روشنی میں جو وہ ہمیں فراہم کرتا ہے، چاہے وقت کتنا ہی تاریک کیوں نہ ہو۔